السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہندو کی ایجوکیشن میں آپ کو خوش آمدید۔ جنگ آزادی 1857، مسلمان جنگ آزادی ہار گئے اور مغلیہ سلطنت کا تخت الٹا دیا گیا۔ انگریزوں نے بہادر شاہ ظفر کو صبح کے کھانے میں اس کے تمام بیٹوں اور پوتوں کے سر کاٹ کر پیش کیے۔ برطانوی راج کا ایکٹ منظور 1858، ملکہ وکٹوریہ نے ہندوستان پر اقتدار کا اعلان کیا اور ہندوستان ایک باقاعدہ منظور کیا۔ برصغیر میں برطانوی راج نافذ ہو گیا۔ دو قومی نظریہ اور مسلمان 1867، سرکاری زبان اردو ہو یا ہندی، ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان اس بات پر تنازع ہوا، بہت سے فسادات ہوئے اور بہت سے لوگ مارے گئے۔ اس تنازع سے مسلمانوں کو احساس ہوا کہ اگر وہ دوبارہ اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو ہندوؤں کے ساتھ رہ کر ایسا ممکن نہیں ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب عام مسلمانوں کو تو قومی نظریے کی اچھی طرح سمجھ آ گئی۔ انڈین نیشنل کانگریس کا قیام 1885، انڈین نیشنل کانگریس بنائی گئی۔ بظاہر تو یہ ہندو اور مسلمان دونوں کی مشترکہ جماعت تھی، لیکن اس کے پس پردہ صرف ہندو کی بھلائی ہی مقصود تھی، اس لیے مسلمانوں نے بعد میں اپنی جماعت بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ مسلم لیگ کا قیام 1906 میں ملک کے مسلمانوں کے حقوق کے لیے مسلم لیگ کی بنیاد رکھی گئی۔ کئی برسوں تک مسلم لیگ اور اس کے رہنماؤں نے ایک متحد اور آزاد انڈیا ہندو مسلمان اتحاد کے لیے مہم چلائی۔ آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام ڈھاکہ کے مقام پر عمل میں آیا۔ قائد اعظم کی مسلم لیگ میں شمولیت 1913، یہ وہ سال تھا جب قائد اعظم نے آل انڈیا مسلم لیگ کی رکنیت اختیار کی۔ قائد اعظم نے ہندو مسلم اتحاد کے لیے بہت کام کیا، لیکن اس میں کامیاب نہیں ہوئے۔ معاہدہ لکھنؤ 1916، معاہدہ لکھنؤ ہوا جس میں ہندو مسلم اتحاد پر کام کیا گیا، لیکن یہ معاہدہ بھی زیادہ عرصے تک قائم نہ رہ سکا اور ٹوٹ گیا۔ تحریک خلافت 1919، سلطنت عثمانیہ کی خلافت کو بچانے کے لیے تحریک خلافت چلی، اس نے برطانوی سامراج کی بنیادیں ہلا دی۔ آزادی کے بعد پہلی دفعہ مسلمان نے عروج پکڑا۔ گاندھی نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کی تحریک زور پکڑ رہی ہے تو وہ پس پردہ اپنے مقاصد لے کر تحریک خلافت میں شامل ہو گیا، لیکن جب اسے اندازہ ہو گیا کہ اس تحریک میں اس کے مقاصد پورے نہیں ہوں گے تو اس نے سانحہ چوری چورا کو بنیاد بنا کر تحریک خلافت سے الگ ہو گیا۔ 14 نکات کی پیشی 1929، قائد اعظم نے مسلمانوں کے حقوق حاصل کرنے کے لیے 14 نکات مخالفین کے سامنے رکھے۔ نہرو رپورٹ 1928 کے رد عمل میں 1929 میں مسلمانوں کی آل پارٹیز کانفرنس کلکتہ میں منعقد ہوئی، جہاں قائد اعظم نے اپنے 14 نکات پیش کیے جن کو انتہا پسندوں نے رد کر دیا اور قائد اعظم کا مذاق اڑایا گیا۔ یہ وہ موقع تھا جب قائد اعظم کا دل ہندو سے بیزار ہو گیا۔ خطبہ الہ آباد 1930، علامہ اقبال نے تاریخ میں خطبہ الہ آباد دیا جس میں انہوں نے بڑی وضاحت سے ہندوستان کے حالات، مسلمانوں کی مشکلات، ان کے مستقبل اور مسلمانان ہند کی منزل کی نشاندہی کی اور ساتھ ہی نظریہ پاکستان پیش کیا۔ ہندوؤں کا مختصر مدت کے لیے اقتدار پر قبضہ 1935، برطانوی حکومت نے ہندوؤں کو کچھ عرصے کے لیے ہندوستان کا انچارج مقرر کیا اور ہندوؤں نے فسادات شروع کر دیے اور مسلمانوں کا بری طرح قتل کیا۔ پیر سر سید، جماعت علی شاہ اور باقی مذہبی رہنماؤں کی قائد اعظم کی حمایت 1936، ہندوستان کے مسلمان قائد اعظم کو اجنبی سمجھتے تھے، اس لیے قائد اعظم نے مذہبی رہنماؤں سے رابطے شروع کر دیے۔ بہت سی مذہبی جماعتوں نے قائد اعظم کی مخالفت کی اور مخالفت میں فتوے بھی دیے، لیکن جب 1936 میں قائد اعظم پیر صاحب سے ملے تو پیر صاحب نے ان کو مکمل اور بھرپور تعاون کا یقین دلایا۔ ان کے لاکھوں مرید تھے جو اپنے پیر صاحب کے کہنے پر قائد اعظم کی حمایت کرنے لگے۔ وہ آہستہ آہستہ مسلمانوں میں قائد اعظم کی مقبولیت بڑھنے لگی۔ قائد اعظم کی گاندھی مذاکرات 1938، فروری 1938 میں گاندھی اور قائد اعظم نے ملک میں مذہبی کشیدگی کا حل نکالنے کے لیے بات چیت شروع کی، لیکن بات چیت جولائی میں ناکام ہو گئی۔ دسمبر میں مسلم لیگ نے کانگریس کے مسلمانوں کے ساتھ برے سلوک کیے اور شکایات کی تحقیق کے بارے میں ایک کمیٹی قائم کی۔
یوم نجات 1939۔ 1939 میں کانگریس کے سیاسی مقابلے میں مسلم لیگ کو فتح ہوئی اور کانگریس وزارت سے مستعفی ہو گئی تو قائد اعظم نے مذہبی رہنماؤں سے رابطے شروع کیے اور بارگاہ الہی میں شکرانے کے نفل ادا کرنے کی اپیل کی۔ بہت سے رہنماؤں نے اپیل قبول کی اور مسلمانوں کو شکرانے کے نفل پڑھنے کا حکم دیا۔ مسلم لیگ نے یوم نجات منایا اور قائد اعظم مسلمانوں میں مزید مقبول ہوئے۔ قرارداد پاکستان 1940۔ بہت سے مذہبی رہنما قائد اعظم کی حمایت کا اعلان کر چکے تھے۔ جو مسلم لیگ مسلمانوں کی نمائندگی کرنے والی جماعت بن چکی تھی۔ مسلم لیگ نے قیام پاکستان کی تاریخ میں ایک اہم پڑاؤ 23 مارچ 1940 کو ڈالا۔ اسی دن اس جماعت نے برطانوی راج کے خلاف لاہور میں ایک تجویز پیش کی جسے قرارداد پاکستان کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس کے تحت مسلم اکثریتی علاقوں میں ایک پوری طرح آزاد اور خود مختار ملک کی تشکیل کی تجویز پیش کی گئی۔ اسے قرارداد تقسیم ہند بھی کہا جاتا ہے۔ برطانوی پارلیمان کا قیام 1942۔ برطانوی وزیر اعظم ونسٹن چرچل نے بھارت میں سیاسی اور قانونی ڈیڈلاک دور کرنے کے لیے 11 مارچ 1942 کو برطانوی پارلیمان میں اعلان کیا کہ انگلینڈ کی سوشلسٹ رہنما سر اسٹیفن کریپس کو جلد ہی نئی تجاویز کے ساتھ ہندوستان بھیجا جائے گا۔ وہ سیاسی مسائل کے حل کے لیے بھارتی رہنماؤں سے مشورے کریں گے۔ کریپس مشن 1942۔ 22 اور 23 مارچ 1942 کے درمیان سر کریپس دہلی آئے۔ انہوں نے ہندوستانی رہنماؤں سے طویل مذاکرات کیے اور 23 مارچ کو کریپس تجاویز شائع ہوئی۔ کریپس مشن کی تجاویز ہندوستانی نیشنلسٹ کو مطمئن کرنے میں ناکام رہی۔ الگ الگ تنظیموں نے مختلف وجوہات کی بنیاد پر ان کی مخالفت کی اور کریپس تجاویز منظور کر دی۔ اسی سال ہندوستان چھوڑو تحریک بھی شروع ہوئی۔ گاندھی سے پاکستان کے قیام کی حمایت کا مطالبہ 1944۔ گاندھی اور قائد اعظم نے ستمبر 1944 میں مسلم لیگ کے پاکستان کے مطالبے پر بات چیت کی جو ناکام رہی۔ دونوں کے درمیان وجہ اختلاف پاکستان کا مطالبہ تھا۔ وزیر اعظم کا زور مسلمانوں کے لیے علیحدہ ملک یعنی پاکستان کے مطالبے پر تھا جبکہ گاندھی صرف آزادی کی بات کرتا رہا۔ ہندو مسلم فسادات 1946۔ 1946 میں مسلم لیگ کی طرف سے کابینہ مشن سے خود کو الگ کر لینے اور راس اقدامات کے مطالبے کے بعد ملک بھر میں ہندو اور مسلمانوں کے درمیان تشدد بڑھ اٹھا۔ تشدد کی پہلی لہر کلکتہ میں 16 سے 18 اگست کے درمیان شروع ہوئی۔ گریٹ کولکتہ کلنگز کے نام سے یاد کیے جانے والے اس واقعے میں تقریباً 4000 لوگ مر گئے اور ہزاروں زخمی اور تقریباً 1 لاکھ لوگ بے گھر ہوئے۔ تشدد کی یہ لہر مشرقی بنگال کے ضلع نواکلی اور بہار تک پھیل گئی جس میں تقریباً 7000 مسلمان مارے گئے۔ آزادی کا سال 1947۔ 3 جون 1947 آزادی کا منصوبہ بنایا گیا اور ریاست پاکستان کا اعلان کیا گیا۔ 18 جولائی 1947 قانون آزادی ہند منظور ہوا۔ 7 اگست 1947 قائد اعظم کی کراچی آمد ہوئی۔ 11 اگست 1947 پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی کا اجلاس۔ 14 اگست 1947 14 اگست 27 رمضان المبارک کو بھارت سے الگ ہو کر پاکستان بنا اور پاکستان نے اپنا پہلا یوم آزادی منایا۔ 14 اگست کی رات 12 بجے برطانیہ اور بھارت کے درمیان اقتدار کا تبادلہ ہوا اور 15 اگست کو انڈیا نے اپنا پہلا یوم آزادی منایا۔